اور ہو رہی ہے اور ہوتی جائے گی، اس کا تصور نہیں تھا۔ یہ عراق اور گلف وار نہیں ہوئی تھی، عالمی طاقتوں کی عالم اسلام کے اندر کھلی مداخلت کا عمل شروع نہیں ہوا تھا۔ ایجنسیوں کا کھلا ہر سیاست کے عمل پہ کنٹرول کر لینا اور ہر چیز کا فیصلہ ایک مرکز سے اور پھر اس کا فیصلہ باہر کے مرکزوں سے ہونا، یہ عمل اگر پہلے تھا تو بڑا خفیہ تھا اور ایک حد تک تھا۔ تو حالات جو آنکھوں کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، اس کی روشنی میں ان حالات کو دیکھ کر انسان اسیس کرتا ہے، اندازہ کرتا ہے، تخمینہ کرتا ہے۔ حالات بدل جاتے ہیں جب، تو اندازہ بھی بدل جاتا ہے۔ تو 1989 میں جب بات کی تھی، اس وقت جو حالات تھے داخلی اور خارجی جو نظر آ رہے تھے، اس کے مطابق 10-12 سال کا عرصہ اس ملک میں بہت بڑی تبدیلی کے لیے مناسب تھا اور ذہن اور دل و دماغ مطمئن تھا۔ سو اسیسمنٹ کی، اس کے بعد یکلخت سنوفال ہو گئی، خارجی سنوفال ہو گئی اور داخلی راستے بند ہو گئے، پوری امت سٹک اپ ہو گئی۔ ایک پاکستان کا میٹر تو نہیں ہے۔ تو جو حادثات تسلسل سے 20 سال سے چل رہے، انہوں نے وہ اسیسمنٹ روک دی، غلط کر دی۔ تو بات کو ریئلسٹک ہو کے سمجھنا چاہیے، کبھی عالم خواب میں باتوں کو نہیں سمجھتے، اتنا ہی آئیڈیلسٹک نہیں ہوتے کہ آدمی صرف آرزوؤں میں رہے۔ مقصد بات کا یہ ہے کہ بہت سی چیزیں انسان فورسی نہیں کرتا، انفورسین ایونٹس ہوتے ہیں اور وہ سارا کا سارا سینیریو چینج کر دیتے ہیں۔ لہذا اب ایک اس تصور میں کبھی نہ جایا کریں وہ 12 سال، اور نمبر 2 ناپ تول نہ کیا کریں کب آئے گا کب آئے گا۔ میں نے بتا دیا اس دن آئے گا، کب کا جواب دے رہا ہوں، جس دن 2 سے 3 کروڑ افراد اس نظام کو زندہ دفن کرنے کے لیے میدان میں باہر نکل آئیں گے اور گھر نہیں جائیں گے۔ ایک پیمانہ بتا دیا آپ کو۔ یہ بائی دی وے میں نے چند مثالیں دے کے کنسپٹ کلیئر کیا آپ کا آئندہ کے لیے بھی۔ اب ہم تھوڑا ان حالات کے انالیسس کی طرف آ جاتے ہیں۔ آپ ایک انقلابی تحریک کے کارکن ہیں اور آپ کا نعرہ مصطفی انقلاب ہے، آپ کی منزل بھی مصطفی انقلاب ہے، مگر بدقسمتی دوسرا رخ یہ ہے، تحریک زندہ ہے مگر جس ملک اور معاشرے میں یہ بپا ہے وہ قوم خواب غفلت کا شکار ہے، مثل مردہ ہے۔ یہ ہے اصل مشکل۔ مردہ ہے تو اس صورتحال کو قبول کر رکھا ہے جو اس وقت آپ کے سر پر مسلط ہے۔ اگر معاشرہ اور قوم زندہ ہوتی تو مر جاتی، اس صورتحال کو قبول نہ کرتی۔ دینی شاعر کمزور ہو رہے ہیں، دین سے دوری فروغ پر ہے، کرپشن ہے، ہر سمت کرپشن ہے۔ کرپشن کو زندگی اور کلچر کا حصہ قبول کر لیا گیا، اس حد تک گراوٹ ہو چکی۔ اسی میں سیاسی قیادت بھی مبتلا ہے اور اسی میں مذہبی قیادت بھی مبتلا ہے، بدقسمتی سے۔ یعنی اعتدال کی سوسائٹی نہیں رہی اور شعور بیدار نہیں۔ ایسے حالات میں آپ کا سفر کرنا اور منزل مقصود تک پہنچنے کا جو خواب ہے، یاد رکھ لیں، وہ پوری قوم میں شعور کو بیدار کیے بغیر ممکن نہیں ہوگا۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ شعور کی بیداری تو کیا ہوگی، ہمیں تو اب یہ احساس بھی نہیں رہا کہ ہم لٹ گئے اور برباد ہو گئے اور ہلاک ہو گئے، یہ احساس بھی نہیں رہا۔ ایک ہے کہ افسوس نہیں رہا، احساس ہو مگر افسوس نہ رہے، نہیں، افسوس بھی دور کی بات ہے، احساس بھی نہیں رہا۔ بطور کارکن آپ کے لیے ضروری ہے کہ 4 جہتوں میں اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ بطور کارکن 4 جہتوں میں مضبوط کریں اپنے آپ کو۔ ایک اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت و عبدیت، اللہ تعالیٰ کی بندگی، عبادت و عبدیت، آپ کی تگ و دو، خدمت دین، یہ سارا جو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اس میں اخلاص اس کمال پر پہنچے کہ للہیت آ جائے، سوائے اللہ کی رضا کے کوئی شے، کوئی غرض، کوئی مقصود، کوئی دھیان درمیان میں حائل نہ رہے۔ اور یہ سیکھنا ہے آپ نے، جو دروس عرفان القرآن ہیں ان کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جائے، ٹارگٹ کیا جائے ان میں کہ اخلاص و للہیت کس طرح پیدا کرنی۔ عرفان القرآن کورسز کے ذریعے اس ایفرٹ کو آگے بڑھائیں، دینی اجتماعات کے ذریعے اس میسج کو پہنچائیں
اور اپنی خطابات میں، تقریروں میں، اپنے بیانات میں اس سبجیکٹ پر زور دیں کہ لوگوں میں للہیت پیدا ہو. پھر کتابوں کا مطالعہ کریں. میری تصانیف ہیں، آپ کے لیے کرتا ہوں، اور اگر آپ ہی نہیں پڑھیں گے تو باقی امت اور باقی نسلیں پڑھتی رہیں گی، تو اولی جن کی خاطر سارا کچھ کیا تھا وہ محروم رہے تو فائدہ کیا ہو. ہر شخص مطالعے کی عادت ڈالے، علم کا کلچر زندہ کریں، تربیتی سرگرمیاں بڑھائیں. رمضان مبارک میں جو اعتکاف ہوتے ہیں، 7 روز اعتکاف بھی اجتماعی، اس پر تعداد بڑھائیں، اور 7 روزہ دروس کو بھی زیادہ کریں، اور ان تمام اجتماعات میں اخلاص و للہیت پر زور دیا جائے. دوسرا ذریعہ ہے اس کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور غلامی کا ہم دم بھرتے ہیں. رب تو نسبت رسالت ہے، محبت و غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سچی اور کامل وفا تک لے کر جائیں. محبت و غلامی مصطفیٰ کو حضور علیہ السلام سے وفا تک پہنچائیں. محبت ایسی ہو کہ جو پھر مرتے دم تک وفا کرے. ایسے محب بنے کہ وفا کریں. اور یہ سارے سبق اسوہ صحابہ سے سیکھیں. اس کے لیے سیرت الرسول کا مطالعہ کریں کثرت کے ساتھ. فکری سطح پر مکی دور پہ بھی کنسنٹریٹ کریں کہ کیسے آقا علیہ السلام نے تربیت فرمائی، صحابہ کرام کیسے وفادار ہوئے، اور مدنی دور بھی پڑھیں. گوشہ درود اور اس کے حلقات، درود و فکر کے حلقات قائم کریں اور ان سے اس مقصود کو پائیں. محفل میلاد و نعت بھی کریں اور اس سے اس مقصود کو پائیں کہ آقا علیہ السلام سے وفاداری کیسے پیدا ہو، زندگی میں اتباع آئے، آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی، سنت مبارکہ کی، اسوہ حسنہ کی پیروی کا جذبہ ہو اور عملی طور پہ زندگی میں آئے. تو دروس قرآن کے ذریعے بھی میسیج دیں، CD DVDs کے دعوت کو بھی پھیلائیں، اور کتابوں کا مطالعہ کریں. یہ ذرائع ہیں آپ کا. تیسرا، موجودہ نظام جو انقلاب کی راہ میں رکاوٹ ہے، جو اس قوم کے مقدر کی تباہی کا باعث بنا ہوا ہے، اور اس ملک میں کسی قسم کی بھی خیر پر مبنی تبدیلی کے راستے میں دیوار ہے، اور اس نظام کو بچانے کے لیے سارے متحد اور متفق ہیں. وہ سارے اس لیے متفق ہیں کہ وہ ہی اس خرابی کے نظام کے ستون ہیں. وہ ان کو اس نظام نے بچا رکھا ہے، نظام کو انہوں نے بچا رکھا ہے. اور انقلاب کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا جب تک آپ اس فرسودہ نظام کی عمارت کو زمین بوس نہیں کرتے، گرا نہیں دیتے. اس کا حصہ بن کر انقلاب نہیں آ سکتا. اس نظام کو ٹھکرانا اور گرانا ہوگا. سو اس سے لوگوں کے دلوں میں، ذہنوں میں بیزاری پیدا کریں، اس کی حقیقت سے آگاہ کریں، نفرت پیدا کریں، اتنا کہ لوگ باہر نکل آئیں اس نظام کی عمارت کو گرانے کے لیے. جو سیاسی نظام ہے، مفاد پرستانہ نظام ہے، جس نے پاکستان کی ریاست کو دنیا میں بدنام کر رکھا ہے، پاکستانی قوم کو بدنام کر رکھا ہے، ملک کو بدنام کر رکھا ہے. اس کے لیے کانفرنسز ہیں، مختلف سیمینارز کا انعقاد ہے، ہینڈ بلز کا ہے، کتابچے ہیں، ویڈیو کلپس ہیں، اخباری آرٹیکلز وغیرہ. ان چیزوں کو عام کریں. اور یہ جو اجتماعیت کی سوچ ہے، ان کے اندر غیرت اور حمیت جو ختم ہو گئی، اس کو زندہ کرنے کے لیے کوشش کریں کہ لوگ انفرادی سوچ کے حصار سے نکلیں، انفرادی سوچ سے، اور اجتماعیت کی طرف جائیں. یہ بات یاد رکھ لیں، آپ نیکی کا کام کرتے ہیں، مگر اس میں چونکہ اور چیزیں جب شامل ہو جاتی ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، ان سوچوں سے کارکن کو متاثر نہیں ہونا چاہیے. بس یہ کارکن کی تعریف ہے. اس موقع پر ہر کوئی یہ باہر نکل آیا، ایک تماش بینی کر رہا ہے. ہم نہیں کریں گے تو لوگ کہیں گے دیکھو انہوں نے کیا کہا. یہ سارا کا سارا ایک ذہنی خلفشار ہے، لیک آف سیلف کانفیڈنس ہے، خود اعتمادی کی کمزوری ہے، اور کارکن ہونے کے شان کے خلاف ہے. آپ کو فیصلہ کرنا ہے خود کیا کام کرنے کا ہے، کیا نہیں کرنے کا. بہت سے واقعات، حادثات قوموں کی زندگی میں، آپ کے معاشرے میں ایسے 24 گھنٹوں میں اور ہر مہینے میں، ہر ہفتے میں آئے روز ہوتے